جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہیں جو جلد اللہ سے رجوع کریں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ملی۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ مغربی تہذیب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے، ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی دھیان رہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مجبور ہو کر جھکتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے، اور جو مسرور ہو کر جھکتا ہے وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیتا ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا سفر واضح ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گناہ ہی کی وجہ سے آتی ہے اور ٹلتی ہے
تو توبہ کی وجہ سے ٹلتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کو تنہائی میں بھی کبھی نہیں چھوڑا، اور پریشان شخص کی بات وہ بڑی غور سے سنتا ہے۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کسی انسان کے کمظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے۔ رفتار وہی اچھی جس سے سانس نہ پھولے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب راز خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بے وقوف کا بھرم۔ اصل حکومت دلوں پر حکومت ہے۔ دلوں پر حکمرانیاں کرنے والوں کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ اصل طاقت احترام پیدا کرتی ہے، خوف نہیں۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی چلی جائے۔ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ ہمیشہ کی فقیری ہے۔ ہر ایسا کام کرنے سے بچو جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل نے انسان کو ستاروں کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، لیکن ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے والا انسان یہ نہ معلوم کر سکا کہ زندگی کا راز کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے
اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو نہ بگاڑو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ منافق وہ ہیں جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ دنیا ایک میلہ ہے، میلہ دیکھو، میلے میں دکان نہ بناؤ۔ درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو، پھر وہ یاد کریں گے، اور بس یہی راز ہے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو اپنے سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیشہ ملے گا۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلا کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ میٹھا بول علم ہے، چاہے انگوٹھا چھاپ بولیں، کڑوا بول جہالت ہے، چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بولے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم دنیا کو چھوڑ دینے سے اور روزے رکھنے سے
اپنے بدن کو صاف تو کر لو گے، لیکن دل کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے، اور مال کی فراوانی سے بہتر بدن کی صحت ہے، اور بدن کی صحت سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں تنبیہ کے لیے آتی ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے، اور اگر تن زندہ اور دل مردہ ہو تو بندہ قرب حق سے محروم رہتا ہے۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو، شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر دل سے دنیا نکالنا سب سے بڑی آزمائش ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے یا دماغ والا؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے، جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل ایثار کرتے ہیں، جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ جو اللہ کی معرفت پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے وہ نکل آتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی مہربانی تجھ پر ہوگی تو تو اپنی ذات کے اندر اپنے محبوب کا دیدار کرے گا۔ تو اپنی ذات سے خودی کا پردہ ہٹا دے تو تجھے ایک ہی ذات جلوہ گر نظر آئے گی۔ جو بھی علم تو حاصل کرے اس میں دیدار الہی کو تلاش کر، پھر جو مشاہدہ آنکھ کو نصیب ہو وہ زبان سے بیان نہ کر۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص و محبت ہی اصل دولت ہے، بقیہ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اور جس کے پاس یہ دولت ہے اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ جو قیمتی چیزیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں۔ لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ کامل یقین اور ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوتی ہے، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب فارغ ہوتا؟ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اس طرح تو سب کچھ انسان کا خادم ہے، نہ کہ معبود۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صبر ہر کشادگی کی کنجی ہے، تو جلد بازی میں کیوں پڑا ہے؟ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل سے انسان ہیں
لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بھرتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا، جو عمل مرنے والے نہیں ہیں۔ اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ منافقت منہ کی باس کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آنسو نے چپکے سے ایسا کیا دیکھ لیا کہ یہ خود بخود ہی کسی چشمے کی طرح بہنے لگا ہے۔ اگر یہ اللہ کے خوف سے بہتا ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ پانی آگ کو بجھانے کے کام آئے گا۔ اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ امام جعفر فرماتے ہیں، کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے، ہر بات کو یاد رکھنا، اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تب بھی جاہل ہی جیتے گا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے،
اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ذوق دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے بیٹھے رہیے خاموشی سے، یہی عزت نفس ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ ایک شخص قبرستان سے گزرتے ہوئے رکا اور کہا، کتنے سکون سے سو رہے ہو؟ کہیں سے آواز آئی، سو تو تم رہے ہو، یہ تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے خوشیاں ڈھونڈنے والے کی ذات پر خوشیاں آسمان سے برستی ہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ اگر گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ہمارا ہر ایک دن سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے
تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ، وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو، وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ چھوٹی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا منہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو، لیکن کبھی بھی اپنی روح اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ انہیں پسند کرتا ہے جو پاک ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک بھروسہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اگر فیصلہ کرو تو ان کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی کے ہر حالت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کیوں نہیں، جو کوئی اپنی قسم پوری کرے گا اور ڈر رکھے گا تو اللہ بھی ڈر رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہیں، ادا ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ کون سی فرض تھی۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ دراصل تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اسے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گردنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ پھل نہ درخت کی ڈالی کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔
دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ پڑھتا ہے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ اچھے دوست آنکھ اور ہاتھ کی مانند ہوتے ہیں، جب ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ غلط سمت میں آپ پوری رفتار سے جاؤ تو بھی منزل نہیں ملے گی، مگر درست سمت میں اگر کچھوے کی چال سے بھی چلو تو بھی منزل مل ہی جائے گی۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہو کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا تو یقین کرو کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ عیب سب میں ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عقل مند اپنے عیب خود محسوس کر لیتا ہے، دنیا محسوس نہیں کرتی۔ بے وقوف اپنے عیب خود محسوس نہیں کرتا، دنیا محسوس کر لیتی ہے۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے اخلاق کو اونچا رکھو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادل کے گرجنے سے نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو چنیں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ خاص بنایا مگر کبھی جتلایا نہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔
نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا، کسی وقت میں کیا گیا صبر، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزرا ہوا کوئی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلد ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس رب سے چپ کے بات کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا، اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ وہ سب کے آگے تمہیں جھکنے سے بچا لے گا، صرف اس کے آگے سر کو جھکا کر تو دیکھو۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا جاتا ہے انسان اتنا ہی اوپر جاتا رہتا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو اپنا رب یاد نہیں۔ اللہ واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ تیری دعائیں ضائع نہیں کرے گا، ذرا انتظار کر۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے کر رکھا ہے۔ کیوں اداس ہے اے انسان، تجھے وہی ملے گا جو تیرے لیے بہتر ہے۔ نیکی کرتے وقت کسی سے کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں رب دے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ سے ضد نہ کیا کرو، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا میرا رب بہت عظیم ہے۔ اللہ انسان کے آگے سارے راستے رکھتا ہے، مگر انسان وہی راستہ چنتا ہے جو اسے پسند ہو، اللہ کو نہیں، اور بعد میں پھر وہی انسان روتا ہے دوسرے راستوں کے لیے۔ کوئی تمہارے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو، تم اپنی پریشانی کا ذکر اللہ کے سوا کسی سے نہ کرو، اور ہماری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ ہم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو دنیا کی محبت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ ایک ہاتھ اللہ کی طرف لینے کے لیے پھیلاؤ اور دوسرا مخلوق کو دینے کے لیے کھولو۔ عاجزی کے ذریعے اللہ سے لو اور سخاوت سے بندوں کو دو۔ عبادت کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ اور عمدہ اخلاق سے مخلوق کے محبوب بن جاؤ۔ کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر،
سب ایک دن ختم ہو جانے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا ہم نے سنا نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ دنیا کے لیے پریشان ہونا دل میں اندھیرے کے مانند ہے، جبکہ آخرت کے لیے پریشان ہونا دل میں نور کی طرح ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ کبھی آنسو کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو صدا سے تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے مجھ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پا سکو۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے جو دن سے رات اور رات سے دن کرتا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنے غور سے ہمیں سنتا ہے تو وہ پھر کبھی کسی کو اپنی کہانی نہیں سنائے گا۔ 4 دن کی محبت کے لیے روتے ہو، اللہ سے محبت کر کے دیکھو، وہ کبھی نہیں رونے دے گا۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ انسان اس منزل کی فکر بہت کم کرتا ہے جس کے لیے یہ سارا سفر ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ جو مل رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے اور ڈوب جا۔
جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ رونا خامی نہیں، خوبی ہے، اگر اس کا اظہار اللہ کے سامنے کیا جائے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ اپنے رب کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری تکلیف کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی تکلیف کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم اور اپنی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ انصاف سب کو چاہیے، لیکن فیصلہ وہی صحیح لگتا ہے جو ہمارے حق میں ہو۔ آپ جیسے جیسے لوگوں سے ملنا شروع کریں گے، آپ کو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ اخلاق بھی اللہ کا رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے، میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، معاف کر کے اسے شرمندہ کر دیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، ایسا کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے، لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ عورت کو وہی لوگ برا کہتے ہیں جو عورت سے برے تعلقات رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے انسان اپنی زندگی کی سادہ حقیقتوں کو تسلیم کر لے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی انسان نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مایوسی اور امید تم میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ دنیا میں جسے محبت کرو گے، قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے، تو محبت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا، کسی کی عبادت اور ماتھے پر پیشانی کے داغ سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ درہم اور دینار سے کتنا پیار کرتا ہے۔
جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی محبت کا انداز بھی بہت کمال ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جس کو ادب نہیں اس کو علم نہیں، جس کو صبر نہیں اس کو دین نہیں، جس کے لیے پرہیزگاری نہیں اس کے لیے اللہ کا قرب نہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ وہ قوم آگے بڑھتی ہے جو سورج کو جگاتی ہے، وہ قوم پستی میں چلی جاتی ہے جن کو سورج جگاتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگتے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ بھروسہ نہیں ابر کے سائے کا، غیر عورت کی محبت کا، خوشامدی کی تعریف کا، غرض مندی کی دوستی کا، جواری کی مالداری کا، کھانے پینے کے یاروں کا، تندرستی اور زندگی کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رونا سجدوں میں نہیں ڈراموں کو دیکھ کے آتا ہے۔ دنیا کی بے بسی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہی ہے۔